ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کی وضاحت ہمیں احادیث اور قرآن پاک میں نہ ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہر طبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر روگ کا علاج موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ہفتہ وار ناخن ضرور ترشوائے جائیں، اور ناخن دانتوں سے کاٹنے کی ممانعت فرمائی، کیونکہ دانتوں کا ہضم غذا سے گہرا تعلق ہے۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ دانت اگر صاف نہ ہوں گے تو غذا کے ساتھ فاسد مادے معدے میں جائیں گے اور صحت خراب ہونے کا امکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوتے اپنا دہن مبارک مسواک سے ضرور صاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پانی یا کوئی مشروب پیو تو اس کے اندر سانس نہ لو اور نہ پھونک مارو۔ صبح سویرے اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئیں، اپنے بدن کو صاف کریں اور صاف کپڑے پہنیں۔ لیکن اگر کوئی متعدی بیماری میں مبتلا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو تندرست سے علیحدہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے پینے کے برتن ڈھک کر رکھو اور ان پر کپڑا ڈال دو۔ ایک جگہ اور فرمایا، پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دین اور دنیا دونوں زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ کلام پاک میں بھی کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ہر مسلمان پاک صاف رہے، اپنے سر اور بدن کو پاک صاف کرے۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو ضروری فرمایا، کیونکہ گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے سے جراثیم پیٹ میں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو سیر ہو کر نہ کھاؤ۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہے جو اس کی کمر کو قائم رکھ سکے۔ صبح جلد بیدار ہونا اور رات کو جلد سو جانا صحت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ بے شک بیماری اللہ کی جانب سے ہے، شفا کے لیے دوا بھی اللہ نے پیدا فرمائی، مرض سے نجات اور شفایابی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم علاج نہ کریں تو کیا ہم پر گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تم علاج کیا کرو، اللہ بزرگ و برتر نے ایک کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج پیدا کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا گیا ہے، اس لیے بیماری کا علاج نہ کرنا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طب پر اعتماد تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کو علاج، پرہیز اور احتیاط کی تلقین فرماتے تھے۔